کہ اصل تعلیم، اصل پڑھائی تو پڑھانے کے زمانے میں ہوتی ہے۔ مثلاً آپ نظام تعلیم بہت عمدہ بنا دیں، نصاب تعلیم بھی بہت عمدہ بنا دیں، لیکن استاذ کا طریقہ تعلیم درست نہ ہو تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ کوئی بھی فن مشکل نہیں ہوتا، مشکل اسے ہمارا طریقہ بناتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله ربنا العظيم۔ عربی کا ایک ضابطہ ہے کہ جب مفعول کو حذف کر دیا جاتا ہے تو معنی کے اندر بڑی گنجائش اور توسع نکل کر آتی ہے۔ اقرأ کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالی مفعول کا تذکرہ کر دیتا اور کہتا اقرأ القرآن تو مخصوص تعلیم ہوتی، اقرأ الحدیث، لیکن اللہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، اقرأ بس کہ پڑھیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کو بہت سارے علوم پڑھنے تھے، قرآن، حدیث، فقہ، میتھس، کیمسٹری، سائنس، ہر طرح کے علوم پڑھنے کی گویا گنجائش ہے اس میں، اور یہ دروازے کھلنے والے تھے اس امت کے لیے۔ لیکن بسم ربک یہ بڑا مخصوص لفظ ہے۔ اقرأ بسم ربک، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے۔ الذی خلق، جس نے خلق کیا، جس نے پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم صرف ذریعہ معاش نہیں، تعلیم صرف پیٹ پالنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے پروردگار کو پہچاننے کے لیے، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اس کی قدرت کے جو شاہکار نمونے موجود ہیں اس کائنات میں جس کو اس نے خلق کیا ہے۔ صرف انسان اس کی تخلیق نہیں ہے، پوری کائنات اس کی تخلیق ہے۔ الذی خلق، جس نے پیدا کیا، یعنی پوری کائنات اس نے پیدا کی۔ ان میں غور کرنے والی جو امت آئے گی آگے، یہ اس کی طرف اشارہ تھا۔ تو تعلیم و تربیت اسلام میں صرف تعلیم نہیں بلکہ تربیت اس کا لازمی عنصر ہے۔ صرف اگر تعلیم دیں، تربیت کو بیچ سے نکال دیں تو اس سے ایسے بے ہنگم طریقے کے لوگ پیدا ہوں گے کہ اللہ کی یہ سرزمین ظلم سے بھر جائے گی، اللہ کی یہ سرزمین کرپشن اور فساد سے بھر جائے گی۔ اس لیے تعلیم اور تربیت دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ یہ جو آج کا پروگرام ہے تعلیمی اور تربیتی ورکشاپ کے عنوان سے، برائے معلمین ہے۔ معلم متعلم بھی ہوتا ہے، سیکھنے کا عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ وہی کامیاب معلم ہو سکتا ہے جس کے سیکھنے کا عمل تسلسل کے ساتھ برقرار رہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے، سبھی معلم ہیں تقریباً یہاں سبھی جانتے ہیں کہ اصل تعلیم، اصل پڑھائی تو پڑھانے کے زمانے میں ہوتی ہے۔ استاذ کو جتنا پڑھنا ہوتا ہے وہ ہم سب سے واقف ہیں۔ تو معلم کی حیثیت بہت ہی کلیدی حیثیت ہے معاشرے میں۔ اس پروگرام میں آج مختلف عناوین پر آپ محاضرے سنیں گے، مختلف تکنیکی، تربیتی اور تعلیمی تکنیک سے آپ واقف ہوں گے۔ اردو زبان کیسے پڑھائی جائے، انگریزی زبان، عربی زبان، دیگر علوم شرعیہ کس طرح پڑھانا چاہیے، اس لیے کہ استاذ کا رول اتنا اہم ہے۔ مثلا آپ نظام تعلیم بہت عمدہ بنا دیں، نصاب تعلیم بھی بہت عمدہ بنا دیں، لیکن استاذ کا طریقہ تعلیم درست نہ ہو تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔
یہ تینوں ہی تعلیم کے بنیادی عناصر ہیں. طریقہ تعلیم، نظام تعلیم، نصاب تعلیم، تینوں کی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے، لیکن ان میں طریقہ تعلیم کی زیادہ اہمیت ہے. استاذ کا طریقہ اور اسلوب کیا ہے؟ ہر فن کو پڑھانے کا اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے، ہر فن کو پڑھانے کا اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے. وہ استاذ اگر سمجھتا اور جانتا ہے تو ظاہر ہے اس کا حق ادا کر سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا ہے. مختصر طور پر میں یہ بتا دوں، آپ بہت تفصیل سے سنیں گے اس پر. استاذ کی دو بڑی ذمہ داریاں ہیں. ایک ذمہ داری استاذ کی ہے مضمون کو سادہ اور عام فہم بنا کر پیش کرنا، اور دوسری ذمہ داری اس کی ہوتی ہے سبجیکٹ کو، مضمون کو دلچسپ بنا کر پیش کرنا. یہ دو بڑے اہم کام ہیں استاذ کے. کوئی بھی فن مشکل نہیں ہوتا، مشکل اسے ہمارا طریقہ بناتا ہے. ایک مثال دے کر بات ختم کروں گا میں. مثال کے طور پر یہ لائٹ جل رہی ہے، آپ کسی طالب علم سے کہیں کہ لائٹ آف کر دو، بند کر دو، بجھا دو. طالب علم اگر اسے پھونکوں سے بجھانا چاہے تو مشکل نہیں، ناممکن ہے یہ عمل. حالانکہ لائٹ کا بجھانا مشکل کام نہیں ہے. اور ایک طالب علم جائے اور اس کا سوئچ آف کر دے، سوئچ دبا دے اگر، تو بڑی آسانی سے یہ لائٹ بجھ سکتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ کام کوئی مشکل نہیں ہوتا، طریقہ اسے مشکل یا آسان بناتا ہے. تو سبجیکٹ کوئی مشکل نہیں ہوتا، استاد اسے کس طرح پیش کرتا ہے، کتنا دلچسپ بنا کر اسے پیش کرتا ہے. عام طور سے شکایت ہوتی ہے کلاسوں میں کہ طلبہ نحو میں محنت نہیں کرتے، دلچسپی نہیں لیتے، اکتاتے ہیں، مشکل سمجھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ مشکل اسے ہم اور آپ بناتے ہیں، اس کو آسان کرنا ہماری ذمہ داری ہے. یہ ساری باتیں آپ آج کے محاضرے میں سنیں گے.